بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان لوگوں نے اپنے نفس کا انتہائی برا سودا کیا کہ خدا کی نازل کردہ کتاب کا انکار کر بیٹھے۔ انہیں اس بات سے ضد محسوس ہوئی کہ خدا اپنے فضل و کرم سے اپنے جس بندے پر جو چاہے نازل کر دیتا ہے۔ یہ غضب بالائے غضب لے کر پلٹے اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم صرف اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوا ہے، اور اس کے علاوہ باقی کلام الہی کا انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور جو کچھ ان کے پاس ہے وہ اس کی تصدیق کرتا ہے۔ آپ کہہ دیں اگر تم مومن ہو تو تم اس سے قبل خدا کے انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے، اور بے شک موسیٰ تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے ان کے بعد بچڑے کو معبود بنایا اور تم واقعی ظالم ہو۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور ہم نے تم پر طور کو بلند کر دیا، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے پوری قوت سے تھام لو اور حکم خدا سنتے رہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں ان کے کفر کی وجہ سے بچڑے کی صحبت گھول کر پلا دی گئی۔ آپ کہہ دیں اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان بہت برا حکم دیتا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ اگر آخرت میں باقی لوگوں کا کوئی حصہ نہیں اور وہ خدا کے ہاں صرف تمہاری ہی ہے، تو پھر تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ جو کچھ عمل ان کے ہاتھوں کے ذریعے سے آگے روانہ ہو چکے ہیں، یہ ان کی وجہ سے کبھی بھی موت کی ہرگز تمنا نہیں کریں گے۔ اللہ ظلم کرنے والوں سے واقف ہے۔ آپ انہیں تمام لوگوں میں سے زیادہ زندگی کا خواہش مند پائیں گے، اور کچھ مشرک تو یہ چاہتے ہیں کہ انہیں 1000 سال کی عمر دے دی جائے۔ انہیں اگر ان کی مطلوبہ زندگی مل بھی جائے تو بھی وہ زندگی انہیں عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ آپ کہہ دیں جو بھی جبرائیل کا دشمن ہو تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل نے آپ کے دل پر حکم خدا سے قرآن اتارا ہے، جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور ہدایت ہے اور مومنین کے لیے بشارت ہے۔ جو بھی اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے تو اسے معلوم رہے کہ خدا بھی کافروں کا دشمن ہے۔ ہم نے آپ کی جانب واضح نشانیاں بھیجی ہیں جن کا انکار فاسقین کے علاوہ کوئی نہیں کرے گا۔ ان لوگوں نے جب بھی کوئی عہد کیا تو ان کے ایک فریق نے اسے توڑ ڈالا، بلکہ ان کی اکثریت ایمان نہیں رکھتی۔ اور جب ان کے پاس خدا کی طرف سے وہ رسول آیا جو ان کی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، تو اہل کتاب کی ایک جماعت نے کتاب خدا کو پس پش ڈال دیا جیسے وہ انہیں جانتے ہی نہ ہوں، اور انہوں نے ان باتوں کی پیروی کی ہے جسے شیاطین سلیمان کی سلطنت کے خلاف جپا کرتے تھے۔ حالانکہ سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، لیکن شیطان کافر لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے۔ یہ لوگ ان تعلیمات کی پیروی کرتے ہیں جو 2 فرشتوں ہاروت و ماروت پر بابل میں نازل ہوئی تھی۔ ہاروت و ماروت اس کی تعلیم اس وقت تک نہیں دیتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تمہاری آزمائش کا ذریعہ ہیں۔ خبردار، کفر نہ کرنا۔ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے، اور وہ حکم خدا کے سوا کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ ان سے اس چیز کی تعلیم حاصل کرتے جو ان کے لیے نقصان دہ ہوتی تھی اور ان کو فائدہ نہ دیتی تھی، اور وہ اس بات کو جانتے تھے کہ جو بھی جادو کا کاروبار کرتا ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے اپنی جانوں کا بری قیمت کے بدلے میں سودا کیا۔ کاش وہ جان لیتے، اور اگر وہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو خدا کی طرف سے انہیں بہتر جزا ملتی۔ کاش وہ جان لیتے۔ ایمان والوں، رعنا ہماری رعایت کرو نہ کہا کرو، انظرنا کہا کرو اور غور سے سنا کرو، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اہل کتاب کے کافر افراد اور مشرکین نہیں چاہتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص کر لیتا ہے، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ ہم جس بھی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا فراموش کراتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟
کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی سرپرست اور مددگار نہیں ہے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے یہ ویسے ہی سوال کرو جیسا کہ اس سے قبل موسیٰ سے سوال کیا گیا تھا؟ جس نے ایمان کا سودا کفر سے کیا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں یہ تمہیں ایمان کے بعد کافر بنا لیں، انہیں تم سے حسد ہے، ورنہ حق ان کے لیے واضح ہو چکا۔ پس تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ بھیج دے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو بھی بھلائی تم آگے کے لیے روانہ کرو گے تو تم اسے خدا کے یہاں پالو گے۔ بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو خدا اسے دیکھنے والا ہے۔ اور اہل کتاب نے کہا کہ یہودیوں اور نصرانیوں کے علاوہ کوئی ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ صرف ان کی آرزوئیں ہی ہیں۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو۔ کیوں نہیں جو شخص اپنا رخ خدا کے لیے جھکا دے اور وہ نیک عمل کرنے والا ہو تو اس کا اجر اس کے پروردگار کے پاس ہے، ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ ہی وہ گھبرائیں گے۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کا مذہب کچھ نہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کا مذہب کچھ بھی نہیں، حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جاہل بھی ان جیسی باتیں کہا کرتے تھے۔ اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان ان کے اختلافات کا فیصلہ کرے گا، اور ان سے بڑھ کر اور ظالم کون ہو سکتا ہے جو خدا کی مساجد میں اس کا نام لینے سے منع کرے اور مساجد کی ویرانی کی کوشش کرے۔ ایسے لوگ صرف خوف زدہ ہو کر ہی مساجد میں داخل ہوں، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ اور اللہ کے لیے مشرق و مغرب ہے، تم جس جگہ بھی منہ کرو گے تو وہاں خدا موجود ہوگا۔ بے شک اللہ صاحب وسعت اور صاحب علم ہے۔ انہوں نے کہا کہ خدا نے ایک بیٹا بنایا ہے، حالانکہ وہ اس سے پاک و پاکیزہ ہے، بلکہ آسمانوں اور زمینوں کی تمام چیزیں خدا ہی کی ملکیت ہیں، سب اسی کے فرما بردار ہیں، اور وہ آسمانوں اور زمین کا معجد ہے، اور جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو فقط کن کہتا ہے، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور جاہلوں نے کہا خدا ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی؟ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی باتیں کی تھیں، ان کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ یقین کرنے والے لوگوں کے لیے ہم نے آیات کو واضح کر دیا ہے، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اہل دوزخ کے متعلق آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، اور یہود و نصارہ کی ملت کی جب تک آپ پیروی اختیار نہ کریں اس وقت تک وہ آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ سچی ہدایت صرف اللہ کی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی تو پھر خدا کی طرف سے آپ کا کوئی سرپرست اور مددگار نہیں ہوگا۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں اور وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کریں وہی خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے، اور میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت دی ہے، اور اس دن سے ڈرتے رہو جس دن کوئی کسی کا بدلہ نہ ہو سکے گا، اور نہ ہی کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کوئی سفارش فائدہ دے گی، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ جب رب ابراہیم نے ابراہیم کو چند کلمات سے آزمایا اور اس نے وہ پورے کر دیے، اللہ نے کہا میں تجھے انسانوں کا امام بنا رہا ہوں۔ ابراہیم نے کہا میری ذریت میں سے بھی امام بنانا۔ خدا نے کہا میرا یہ عہد ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ اور جب ہم نے بیت اللہ کو جمع ہونے اور امن کا مقام بنایا اور تم مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل سے عہد لیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاکیزہ بنائے رکھو۔ اور جب ابراہیم نے کہا پروردگار اس شہر کو امن بنا اور اس شہر کے رہنے والوں کو جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ خدا نے کہا اور جو کفر اختیار کرے میں اسے تھوڑا فائدہ پہنچاؤں گا، پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف دھکیل دوں گا جو بدترین انجام ہے۔
اور جب ابراہیم و اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، پروردگار ہماری محنت کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا اور ہماری نسل میں ایک فرما بردار امت قائم فرما، اور ہمیں ہمارے مناسک دکھا دے اور ہم پر رجوع فرما، بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ پروردگار، ان میں ایک رسول مبعوث فرما جو ان کے سامنے تیری آیات کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاکیزہ بنائے، بے شک تو غالب اور صاحب حکمت ہے۔